اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 سے۔ وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ۔ وَظَنُّونِي، مچھلی والے کو ذرا یاد کر لیں، یعنی کون؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ اس ذہبہ، جب وہ چلا گیا، مغاضباً، غضبناک ہو کر، غصے میں، فظنا، اس نے سمجھ لیا، ان کے لن ہرگز نہ، نقدرا ہرگز نہ ہم قادر ہوں گے، یعنی نقدرا ہم قادر ہوں گے، اللہ علیہ اس پر، فنادا تو پس ہم نے اعلان کر دیا، فی ظلماتی ظلمت کا، ان پھر کیا، پھر وہ اس نے پکارا، فنادا اس نے پکارا، فی ظلماتی اندھیروں میں، کیا پکارا؟ ان کے لا الہ الا انت سبحانک۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کا قصہ، کہ اللہ نے کہا اب یہ بھی قصہ انہیں سناتے جاؤ۔ پہلے ابھی کس کس کا پڑھا، ٹھیک ہے، اب اگلا یونس علیہ السلام کا، کہ وہ جو مچھلی والا، اس کا نام ہی پڑ گیا مچھلی والا، یعنی اس مچھلی والے کا بھی ذرا قصہ سنا دیجئے۔ وزن نون ہوتا ہے مچھلی والا، مطلب یہ کہ لائن پہ آپ ذرا یہ عربی پہ نا توجہ دیں، کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا فظنا ان لن نقدر علیہ، یہ والی بات کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہوگا، پکڑ نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے۔ ایک پیغمبر کو اپنے رب پہ اس بات کا یقین تھا کہ میں جو کر رہا ہوں، بس انہوں نے انتظار نہ کیا، اللہ نے ان کی ایک تعریف بھی لکھ دی اپنے پیغمبر کی، کہ اس نے تو یہ سمجھا تھا، یہ نہیں کہا کہ میری نافرمانی کی۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ وہ سمجھا کہ میرا رب میری اس بات پہ پکڑ نہیں کرے گا، اور وہ غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کے چل پڑا، کیونکہ قوم کئی سالوں سے سمجھا رہے ہوں گے، بات نہیں مان رہے ہوں گے، تو ان کو بھی کئی سال گزر گئے ہوں گے۔ ایک دن وہ غصے میں چل پڑے، جو اللہ نے ذکر کیا، اور یہ سمجھے کہ میرا رب خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، اس کی اجازت لو اور پھر کام کرو، بس انہوں نے یہ اتنی غلطی کی کہ چل پڑے۔ اس کے بعد پھر انہیں اندھیریوں میں جا کے اپنے رب کو پکارنا پڑا، اندھیریوں میں جا کے، یعنی کیسے جا کے، جب یہاں سے غصے میں نکلے تو جا کے ایک کشتی میں بیٹھ گئے اور کہا کہ میں یہاں سے اب نہ چلا جاؤں گا بس اس پار۔ اس کے بعد وہ کشتی کا ویٹ زیادہ ہو گیا، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا، اور بہت کٹھن یہ رواج ہے۔ دیکھیں ایک بندے کو نکال کے دریا میں پھینک دینا، کہنا کہ وزن کم کرنا ہے، اب وہ بندہ دریا میں تیر کے کنارے جائے نہ جائے، اب یہ اس کی قسمت ہے، لیکن باقیوں کو بچانا ہے۔ دیکھیں آپ ذرا، تو جو انہوں نے قانون بنایا تھا، انہوں نے کشتی جب دیکھا بیچ میں جا کے ڈوبنے لگی، اللہ کی آزمائش دیکھیں، تو وہ قرہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکل جائے تو وہ اس کو ڈال دیتے تھے پانی میں۔ اب یہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں یہ کر سکتے، یہ تو وقت کے پیغمبر ہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ دوسری دفعہ نام نکلا، پھر بھی نہ مانے، کبھی انہوں نے دوسری تیسری دفعہ نہیں کیا ہوگا، تیسری دفعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود ہی کود جاتا ہوں، اور وہ دریا میں کود جائیں۔ آگے مچھلی کو حکم دیا ہوا تھا کہ ان کا نوالا لینا ہے، لیکن کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ اللہ نے ایک مجرم کو، مجرم کہہ لیں، یعنی کہ جس نے غلطی کی، ہم جیسے مجرم کو سزا دیتے ہیں نا کہ اسے قید میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو، حالانکہ ان کی غلطی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح چلنا چاہیے تھا کام، کہ میرے پیغمبر کو میری اجازت لینی چاہیے تھی۔ اللہ نے انہیں قید کر دیا، اور قید بھی کہاں کر دیا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اور مچھلی کو کیا اجازت تھی کہ نقصان کوئی نہیں پہنچانا، اس کو کھانا نہیں ہے۔ جب وہ پیٹ کے اندر چلے گئے، آپ سوچیں، تو وہ کہتے ہیں، وہاں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا میں مر گیا، لیکن میں نے اپنا پاؤں ذرا ہلایا تو وہ ہل رہا تھا، تو میں شروع ہو گیا اپنے رب سے، اور میں ڈرنے لگ گیا کہ اب میں اپنے رب کو پکاروں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی اندر سے اندر جو ہے نا، اندھیروں میں لے گئی، نیچے چلی گئی دریا میں، اور جا کے وہاں میں نے دیکھا کہ دوسری جو مچھلیاں ہیں نا، وہ یہ کہہ رہی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو
تو کہتے جب میں نے یہ سنا تو میں نے اللہ سے اپنے یہ پکارا، تو کہتے ہیں کہ فرشتے جو اس وقت اللہ کے قریب تھے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اتنی دبی دبی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جیسے دور سے کوئی اللہ کو پکار رہا ہے۔ تو اب اللہ نے کہا تم لوگوں نے نہیں پہچانا، یہ یونس ہے، یہ سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، اور پھر اور مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اور اب انہی فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا وہیں کھڑے کھڑے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ ان کی سزا ختم کر دے۔ وہ دیکھو کہاں سے پکار رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کی بات مانی اور مچھلی نے ان کو لا کے کنارے پہ ڈال دیا، اور اللہ نے ان کے آگے ایک چھاؤں بھی بنا دی بڑے بڑے پتوں کی، تاکہ ایک دم جسم جو مچھلی سے نکلا ہے اس کو دھوپ نہ لگے اور وہ خراب نہ ہو۔ ادھر جو ان کی قوم تھی، اس کی قوم نے کہا ہمارا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، ہم تو گئے۔ انہیں پتہ تھا، وہ تھوڑے ان میں پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کہا پچھلے لوگوں کے ساتھ یہی ہوا تھا، عاد سمود جتنے بھی لوگ گزرے ہیں کہ وہ ان کے پیغمبر جب بدعا کرتے تھے چلے جاتے تھے تو وہ قوم تباہ، وہ سب لوگ اپنے بچے عورتیں بھیڑ بکریاں اپنے سامان لے کر ایک گراؤنڈ میں نکل گئے اور اپنے رب کو پکارنے لگے، اور کتنے دن پکارتے رہے، وہیں پہ رہ رہے تھے اپنے رب کو کہ عذاب آ جانا ہے 3 دن بعد، کیونکہ یونس علیہ السلام کہہ کے آئے تھے غصے میں کہ اب 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، اور خود ہی کہہ دیا 3 دن بعد، یہ بھی اللہ سے نہ پوچھا۔ تو اس طرح پھر وہ قوم صحیح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ واپس جو ہے وہ یونس علیہ السلام کو اس قوم میں بھیج دیا، اور کئی سال وہ لوگ رہے، ترقی بھی کی، اور وہ اچھے طریقے سے رہتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دعا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ اتنی پیاری دعا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین، اگر یہ دعا سمندر کی اندھیریوں میں یونس علیہ السلام کر سکتے ہیں اور اللہ ان کی پکار سن سکتا ہے تو ہماری کیوں نہیں وہ سنے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ دعائیں سکھا دی ہیں، لیکن مانگنے کا نا طریقہ آنا چاہیے اللہ سے کہ ہم نے کیسا مانگنا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں ہر نماز کے بعد یہ بہت بڑا وظیفہ ہے کہ آپ 3 دفعہ کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 3 دفعہ کہیں، اور پھر آخری تیسری دفعہ میں چاہے وہ پوری دعا بھی پڑھ لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پوری بھی چاہے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 دفعہ، اور اس کے بعد یہ 3 دفعہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بیٹھ کے جائے نماز پہ پڑھیں اور اپنے دل کی پھر مراد اللہ سے مانگیں کہ کیا مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں فاستجبنا لہ، تو پس ہم نے انہیں نجات دے دی، ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا سن لی، فاستجبنا کا مطلب ہے سن لی ہم نے، لہو اس کو سن لیا، ونجیناہ اور اس کو ہم نے نجات دے دی، من الغم غم سے، یعنی یہ غم ہے بہت بڑا، جب ایک مصیبت میں انسان پھنسا ہو نا، کسی بھی مصیبت میں انسان پھنس جائے وہ غم ہی ہوتا ہے۔ وکذالک، اور اس طرح ننجل مومنین، ہم مومنین کو بچا لیا کرتے ہیں، ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب زکریا نے، یاد کرو اس زکریا کو بھی کہ جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یہ دعائیں بہت پیاری ہیں۔ اب جو زکریا نے پکارا تو اپنے رب کو پکار کے کیا کہا کہ لا تذرنی، اے اللہ مجھے نہ چھوڑنا، فردن اکیلا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت اور تو ہی ہے خیر الوارثین، وارث یعنی بہتر وارث اللہ تو ہی ہے، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اب دیکھیں وہ بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں جا کے ہوش آئی کہ کوئی وارث تو ہے ہی نہیں، آگے کون پہنچائے گا میرا کام، انہیں اپنے کام کی ہوتی تھی۔ تو اس سے پہلے جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا نا کہ وہ اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے، اور ان کو ایک پھونک سے اللہ نے ان کی گود ہری کر دی ہے، اور میں کمرے میں جاتا ہوں تو ان کے پاس پھل پڑے ہوتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا میں بھی اپنے رب سے دعا کروں۔ دیکھیں ذرا بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ بھی چاہیے کہ چاہے کوئی عالم ہو اور اس سے بھی بڑا عالم ہو، چاہے ہم ہوں، عام لوگ ہوں، ساری زندگی انسان جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ اب زکریا بڑے ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے خالو بھی ہیں، پھر بھی انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ اپنی بھانجی یا بھتیجی جو بھی ہیں ان سے سیکھا ہے کہ بھئی وہ دیکھو بچی ہو کے
اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اللہ نے انہیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے، ایک دنیا میں مثال قائم کر دی ہے ان کی اور ان کے بیٹے کی. تو انہوں نے کہا میں بھی مانگوں گا. وہ بھی اپنے محراب میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگے کہ مجھے بھی وارث دے دے، حالانکہ بہترین وارث تو ہی ہے. یعنی دنیا کا وارث بس اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. جس کے 10 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں، 11 بیٹے ہیں، سب ختم اور کچھ بھی نہیں. اور یہی نہیں کہ مر کے ختم، آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ادھر ادھر جاتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹے کہاں گئے، اتنے سارے تھے اور ہم اکیلی بیٹھی ہوتی ہیں. تو وارث اللہ ہی ہے ہر ایک کا، چاہے ہم 12 بیٹے کر کے فارغ ہو گئی ہوں، لیکن بڑھاپے میں ہمارا وارث اللہ ہی ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے کام کے لیے کہا، تبلیغ کے لیے، کہ اللہ میں تو اکیلا ہوں، تو آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، مجھے کوئی اولاد دیں. کہتی ہیں فاستجبنا لہ، تو پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے تو اسے یحییٰ عطا کر دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهَا، اور ان کی بیوی کو صحیح کر دیا. ان کی بیوی کا اللہ نے ہی علاج کر دیا. اب دیکھیں وَأَصْلَحَا یعنی اس کی بیوی کا، ہاں جو ہے نا وہ عورت کے لیے ہے. مطلب یہ کہ ایک لڑکی ہے جوانی سے بانجھ ہے، پتہ ہے اس کے گھر اولاد نہیں ہونی. یہ میں کہتی ہوں کہ آج کل بھی اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں، آپ دعا کریں قبول ہوتی ہے. وہ کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں آپ دیکھتے کبھی. صرف دعا مانگنی آنی چاہیے اپنے رب سے. میں کہتی ہوں کبھی آپ تہجد کے وقت نا یہ کہہ کے دیکھیں کہ اے میرے پروردگار، آپ تو کہتے ہیں کہ میں شارق کے بھی قریب ہوں، اور بے شک ہیں وہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ پہلے ہمارے والے آسمان پر آئے ہوتے ہیں. اے اللہ آج قریب ہو کے میری دعا سن لے. میں تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں اور میں تجھ سے ہی مانگتی ہوں، اور جو مراد ہے اس وقت مانگے، اور کہیں کہ میں صرف تیرے آگے ہی اللہ جھکتی ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوشش کی کہ اللہ میں شرک نہ کروں اور کسی کے آگے نہ جھکوں. یعنی آپ نے جو اللہ کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے نا، یہ 30 40 50 سال، اس زندگی کا اللہ کے سامنے ذکر کریں کہ اللہ میں نے اپنی پوری پچھلی زندگی میں کوشش کی کہ میں شرک نہ کروں، میں کسی اور کے آگے نہ جھکوں، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دیکھوں کہ کوئی شرک تو نہیں ہے. تو آج آپ آسمان دنیا پہ آئے ہیں، میری دعا سن لیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں فاستجبنا، ہم نے قبول کر لی اس کی دعا. یعنی کتنے پیارے طریقے سے پیغمبر مانگتے ہوں گے دعا کہ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے تو اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو دے دیا یحییٰ. اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں یحییٰ علیہ السلام، جن کا نام اللہ نے خود رکھ کے بھیجا کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا، زندہ رہنے والا. تو اس کو اللہ نے یحییٰ دیا اور ان کی بیوی کو صحیح کر دیا. اچھا دیکھیں، ایک پروسیجر اللہ کا، ایک قانون اللہ کا، اللہ اس قانون کے ذریعے ہی عطا کرتا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا فرشتہ آ کے ہاتھ میں پکڑا جائے کہ یہ لو بھائی اس کو پالو. نہیں، بیوی کو صحیح کر دیا، بیوی سے ہی پیدا کر دیا بڑھاپے میں. ایک اپنا جو قانون اللہ نے بنایا نا، وہ اللہ اس قانون سے نہیں ہٹتا، اس طریقے سے ہی دیا. 9 ماہ گزرے ہوں گے تبھی بیٹا ہوا گیا. یہ نہیں کہ ادھر دعا کی اور یوں پکڑا دیا، ایسے نہیں. جو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہی چلتا ہے. انہم کانوا یسارعون، بے شک وہ لوگ تھے، یعنی یہ جو پیغمبروں کے ذکر کیے ہیں نا اللہ نے، زکریا کا ذکر کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس کا ہے، اور ذوالکفل کا، اور اس کے پہلے ہم نے کون سا پڑھا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. یہ جتنے ذکر کیے ہیں نا، اب اس آیت کو غور کریں کہ انہم کانوا، بے شک وہ تھے سارے، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑیں لگانے والے. ایویں نہیں انہیں اتنے رتبے مل گئے اور ان کے ذکر قرآن میں ہو گئے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں جن کے ذکر قرآن میں ہو گئے، یہ تو بند ہو گیا قرآن، اب اور کوئی تو اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا. جو کتاب ایک لکھی گئی ہے وہ اب ختم. اب ہم نیکیوں میں دوڑیں لگائیں. ہم میں بھی کوئی اللہ کے صالحین ہوں، عالم ہوں، کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں، ان کا ذکر دیکھیں. اللہ نے جو ذکر کیا ہم وہ ان جیسے بن گئے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں آ سکتا. لیکن اللہ کے ذکر میں وہ آ گئے. وہ فرشتوں میں ان کے ذکر ہوتے ہوں گے کہ دیکھو یہ میرے نیک صالحین لوگ ہیں. تو یہ اللہ نے کہا کہ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ یہ لوگ تھے انہم کانوا یسارعون، یہ لوگ تھے وہ جو دوڑیں لگاتے تھے، جلدی کرتے تھے، پھر خیرات میں، نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور رغبت سے اور خوف سے اللہ کو پکارتے تھے. اب دیکھیں ایک تو نا رغبت رغبن، یعنی اللہ سے ایک لو لگا لینا
یعنی جب اللہ کو پکارنا ہے تو بس اللہ کو ہی دیکھیں، دماغ کو ادھر ہی لے جائیں، پھر خوف بھی اللہ کا ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے نا، تو اس وقت وہ موت کی کشمکش میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے اس وقت امید بھی رکھتا ہوں اور خوف بھی رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں چیزیں جس کے اندر اس وقت ہو نا، کشمکش اس میں ہو، تو اللہ اس کی امید کو لیتا ہے۔ تو میں نے اپنے رب سے ایک امید بھی رکھی ہے، مطلب یہ کہ وہ مجھے بخش دے گا، یعنی اس کا خوف، اس کی امید۔ اللہ نے کہا رغبن و رہبن، یعنی کہ اس کو تم رغبت سے پکارو اور اس کے بعد اس کو تم خوف سے پکارو۔ وہ پکارتے تھے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے بھی بڑے ڈرنے والے۔ خاشعین کا مطلب ہوتا ہے خشوع خضوع سے نکلا ہے کہ اللہ کے آگے عاجزی انکساری، اور خاشعین کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور وہ تھے بھی اللہ سے ڈرنے والے۔ وَاللَّاتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ پاک دامن بی بی، واللاتی، اور وہ احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہ اب دیکھیں اس میں حالانکہ ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا لیکن بعد میں آ رہا ہے، زکریا علیہ السلام کے کئی جگہ پہلے بھی آیا، یعنی کہ اب مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا کہ وہ جو عورت تھی ایک پاک دامن، جس نے اپنی شرمگاہ کی یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فنفخنا، تو ہم نے پھونک دیا اس کو، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنی روح کو، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، وابنہا آیاتن للعالمین، ہم نے اس کو پوری دنیا جہان کے لیے ایک نشانی بنا کے رکھ دیا، اس کو وہ روح دے کر، اس کو وہ لڑکا دے کر، اور پوری دنیا میں اس کے، اور پوری دنیا جب تک یہ ہے نا ان کا ذکر رہے گا۔ کن کا ذکر؟ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا، یعنی یہ ذکر اللہ نے کہا اس کا بھی میں ذکر کر جاؤں کہ وہ جو عورت تھی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر گھر سے چلا جائے تو پھر اس کے گھر کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اپنی عصمت کی حفاظت۔ تو جس کو ایسی بیوی مل جائے وہ دنیا کا خوش ترین شخص ہے کہ جس کو ایسی بیوی مل گئی۔ تو پھر یہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح پھونکی۔ اچھا ان کو یہ مقام کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جوانی کی عمر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سب سے پیاری عبادت جو ہے نا وہ جوانی کی عبادت ہے، آگے تو کرنی ہی ہے، مجبوری بھی ہے، اور پھر وہ عبادت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ جو کئی بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بڑھاپے میں بھی نہیں آتے، کوئی ایسے کم بخت بھی ہوتے ہیں۔ تو جوانی کی عبادت سب سے پیاری ہے۔ مریم علیہ السلام کو کیوں رتبہ ملا کہ جوانی میں اللہ والی ہو گئی، اور کہتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک الگ کمرے میں اللہ کی عبادت کروں۔ دل چاہتا ہے نا تنہائی میں اللہ کا ذکر آپ کریں نا تو دل چاہتا ہے کہیں تنہائی میں چلے جائیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بیچ میں نماز پڑھ تو لیتا ہے کبھی انسان کی مجبوری ہو تو، لیکن بیچ میں نا نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا جو اکیلے پڑھنے کا آتا ہے مزہ۔ تو انہوں نے اپنا ایک کمرہ ہی الگ کر لیا اور وہاں پر وہ عبادت کرتی تھیں۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا میں اتنا بڑا معجزہ اس بندی کے ساتھ کروں گا کہ رہتی دنیا تک یہ معجزہ یاد رہے گا کہ انہوں نے کیا معجزہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہیں وہ تمام نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔